بس- بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ خبریں ہیں، اور آپ بڑے توجہ سے سنیے گا۔ اور پاکستان ایک نئی پوزیشن میں جا رہا ہے، بلکہ یہ پورے ایشیا کا سربراہ بننے جا رہا ہے۔ تو ابھی ایک ہفتے میں دو ہمارے ٹور ہوئے ہیں، ہمارے عاصم منیر صاحب کے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے۔ تو کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا، تو جناب یہ ہو گئے ادھر۔ ہمارے ساتھ چین کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رابطہ بھی، ان کے خارجہ منسٹر ان کے آ رہے ہیں، اور وہ چین کے دورے کے سلسلے میں بات کریں گے۔ ادھر ایک اور نئی خبریں بہت زیادہ ہماری لوکل، اس نے بڑا ہمیں اپسیٹ کیا ہوا ہے، قوم کو بہت زیادہ اپسیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اب کہنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب، وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ جو ہماری نیوز، جو ہمارے انفارمیشن، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ تو کوئی اس چیز کی طاقت نہیں ہے، وہ نہ وہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ وہ کچھ ہے۔ لیکن یہ میڈیا پر ادھر ادھر بہت زیادہ یہ گرم سرد ہے۔ تو چلو یہ بھی خبر آپ تک پہنچ گئی۔ پہلے خبر پہنچی تھی کہ جی ہمارے عاصم منیر صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، تو وہ بالکل انہوں نے ان کے جو تھا ان کا ریپرزینٹیو آرمی کے، اس نے کہہ دیا کہ ہم کوئی صدر وزیر نہیں بننے جا رہے ہیں، جو ہمارا عہدہ ہے، جتنا ٹائم ہے ہم لیں گے۔ اب جناب آپ آ جائیں انڈیا کی طرف اور بنگلہ دیش کی طرف۔ انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس وقت بہت زبردست ٹھنڈی ہوئی ہے۔ وہ ابھی لاسٹ انہوں نے ایک خاص انہیں کہا ہے کہ ہمیں حسینہ واجد کو ہمیں واپس کریں آپ، ہم اس پہ مقدمے چلانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس سے حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، اور بڑا زبردست وہاں کا سیاسی ماحول گرم ہے۔ اور وہاں جو انٹیریئر طور پر جو مودی تھا، نریندر مودی، وہ بھی بہت بری حالت میں ہے۔ ہر جگہ سے اس کو بڑا لین دین، بڑا کھینچ کھینچاؤ اور بڑی گرم سرد باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ تو بڑا یہ ایک عجیب ماحول ہے۔ میرا یہ بس یہ میری پریڈکشن ہے، یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں جو تحریک انصاف والوں کو بڑی زبردست سزائیں دی گئی ہیں، پھر ایک دو کو ریلیز بھی کیا انہوں نے، کر دیا ہے۔ لیکن تھے محمود رشید ہو گیا یا اور جو کوئی دوسرے تھے، ان کو اچھی خاصی سزائیں دی۔ اور خاص طور پہ عمران خان کے متعلق بڑا یہ خبر سرد گرم ہے، بڑی گرم گرم ہے کہ جو انہیں بڑی سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی آدمی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے۔ اپنے ملک کے لیے تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں نا، آپ اس کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرنے۔ آپ تو چاہتے ہیں بس میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ہیں تو، لیکن یہ پبلک کے ساتھ ان کو وہ ان کے ساتھ یہ ملک ہے، یہ قوم ہے، آپ اس کو ہر وقت جھگڑوں میں، فسادوں میں، لڑائیوں میں آپ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب وہ تحریک انصاف میں 4 گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنی ہانک رہے ہیں، کچھ کوئی کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ادھر اب سے انٹرنیشنل طور پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس بڑے اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے پاس بڑے خزانے نکل رہے ہیں، بڑی دولت آ رہی ہے، دنیا کی نظریں بھی ہمارے پاس جمی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پہ تو کم از کم ہمیں سمجھداری کا ثبوت تو دینا چاہیے۔ کوئی جو جھگڑا پن ہے یا اس طرح سے، تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جائیں، کچھ دیکھیں، کچھ بننے دیں۔ یہ ملک بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہے، ہم بھی یہی ہیں، موقع مل جائے گا سب۔ یہ نواز شریف کو 9 سال کے بعد موقع ملا، یہ بے نظیر صاحبہ کو ان کو بہت دیر کے بعد موقع ملا۔ تو یہ اس طرح یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ پالیٹکس ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ میں لے جاؤں، یہ لے جاؤں۔
اب یہ 4000 جو بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر ان کی انویسٹیگیشن شروع ہے کہ وہ لاکھوں اور پتہ نہیں اربوں ڈالر سمجھ نہیں آتی پر کہ یہ پاکستان سے یہ باہر چلے گئے لے کے جا چکے ہیں، ڈولی ان کی نیشنلٹی ہے۔ بلکہ ایک حضرت سروس سیکٹری کو سوال کیا گیا اسمبلی میں کہ جی آپ کی اپنا ذرا آپ اپنا حساب کتاب تو بتائیں، آپ کی نیشنلٹی کہاں کی ہے، آپ نے کتنے کچھ باہر بھیجے ہیں، وہ خاموش۔ تو یہ ہر طرف جو ہے تھا۔ اب یہاں کوئی انڈسٹری کون لگائے گا، کون یہاں آئے گا، اس طرح کے حالات میں کون لگاتا ہے کہ تو آپ آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپ یہاں ہمیں چاہیے ایک اسٹیبلش ایک سکون چاہیے کہ کام کرنے والے مضبوطی سے اپنا کام کریں، اپنا سرمایہ لگائیں، اپنے بندے لے کے آئیں، اپنے ایکسپرٹس لائیں، ہمارے کام جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کام کریں، لیکن یہ مل جل کے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جلاؤ اور گھراؤ والا ہر وقت یہ سین پارٹ ہے۔ اب دیکھیں اب ہمارے سمندروں میں تیل نکل رہا ہے، ہمارے پہاڑوں میں سونا نکل رہا ہے، ہمارے ریگستانوں میں جناب ہمارے گیس نکل رہی ہے۔ ہم پاکستان کو اس وقت دنیا کے سارے ایون رشیا، ایون یورپین یونین، ایون ہر ملک کے اس وقت وہ ریپرزینٹیٹیو یہاں پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اگلے 2 مہینوں میں میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی اس طرح کے حالات اور واقعات جو چلتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی یہ کب تک چلیں گے، یہ کیا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا ہمیں ایک بڑی عجیب طرح کا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ اور ایسی دولت یہ کہاں جائے گی، یہ تو پھر لوگ لوٹ لاٹ کے نکل جائیں گے، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ قطر تھا، آج سے 50 سال پہلے وہاں لوگ وہاں لوگ سڑکوں پر کھڑے تھے، اپنے انہوں نے وہاں ٹینٹ لگائے ہوتے تھے، اپنی جھگیاں بنائی ہوتی تھیں۔ آج وہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح بنا ہے کہ ان کے پاس دولت آئی، انہوں نے ان کو سنبھالا۔ اب یوں ہی کی آپ بات کر لیں، اب یہ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، کچھ وہاں کوئی 40 سال پہلے چلے جائیں، کوئی وہاں ان کا ویزا تک نہیں تھا، لوگ آ رہے جا رہے ہیں۔ ادھر سعودی عربیہ کو دیکھ لیں آپ کہ وہاں پہ کوئی ایسی نہیں لگی، جب ان کے پاس دولت آئی انہوں نے سنبھالا، انہوں نے کنٹرول کیا، انہوں نے اپنے آپ کو قابل کیا کہ ہم کچھ کریں، کچھ اپنے آپ کو اپنے ملک کو بنائیں، کچھ سنواریں، کچھ اس کا دنیا کی اپنا کوئی دکھائیں کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی ایجوکیشن تھی، نہ کوئی ایکسپرٹیز تھی، لیکن ان کا ایک دماغ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دماغ دیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس کی عزت دینی ہے، اس کو ہم نے بڑھوتی دینی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ بس یہ میری آخری بات تھی۔